بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح میں کتاب الرقاق کا یہ پہلا باب ہے جو پڑھا گیا۔ یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ آواز پیچھے تک جا رہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت زیادہ لوگ گھاٹے اور نقصان میں ہیں۔ الصحۃ والفراغ، وہ دونوں نعمتیں تندرستی اور خالی اوقات۔ کل کے درس میں اس سے متعلق کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں اور یہ بتایا گیا تھا کہ عظیم الشان نعمتوں میں سے اللہ رب العالمین کی یہ نعمت ہے جس کا ذکر اس حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ اور یہ بات بھی آئی کہ نعمتیں جو بھی ہیں رحمک اللہ، جو بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں، جن پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمتان کے بعد یہاں مؤلف نے جو کلمہ استعمال کیا ہے وہ ہے مغبون۔ مغبون کا کلمہ، مغبون اسم مفعول، غبن سے مغبون ہے، غبن سے مغبون ہے۔ والغبن هو النقص، غبن کا مفہوم ہے کمی ہونا۔ کس چیز میں کمی؟ یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں نعمتوں کے حوالے سے یہ ذکر فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی ان دونوں نعمتوں کے حوالے سے غبن میں ہیں، یعنی کمی میں ہیں۔ کمی میں ہے یعنی جو انہیں ملنا چاہیے اتنا ان کو نہیں مل رہا ہے، بلکہ کم مل رہا ہے۔ تو اسی کو ہم دوسرے لفظ میں کہتے ہیں گھاٹا ہے۔ اگر تأمل کریں تو یہ جملہ استعمال کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ انسان گویا کہ یہاں تجارت پہ ہے، یعنی یہ کاروبار ہے جو وہ یہاں مسلسل اس دنیا کے اندر کرنے پہ ڈٹا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔
اور ہم سب جانتے ہیں کہ کاروبار میں کچھ چیزیں راس المال کے طور پر ہوتی ہیں، اور اس راس المال کو، جمع پونجی کو آدمی جب کاروبار میں لگاتا ہے تو کبھی گھاٹا ہو جاتا اور کبھی ربح اس کے اوپر ملتا ہے، کبھی فائدہ ہوتا کبھی نقصان ہوتا، دونوں شکلیں کاروبار میں ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغبون کہہ کر کے یہ تأثر دیا لوگوں کو، یہ خبر دی کہ آپ مسلسل کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار آپ کا اس دنیا کے اندر آنے کے بعد کاروبار کا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ اس کاروبار میں وہ گھاٹے میں نظر آ رہے ہیں۔ تو گھاٹے میں نظر آنے کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان نے جو جمع پونجی کاروبار میں لگائی ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، یا ایک مفہوم اس کے اندر یہ بھی آتا کہ جمع پونجی لگانے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ کچھ نفع ملے گا، کچھ فائدہ ملے گا، اسی لیے وہ کاروبار کرتا ہے، پیسے اسی لیے لگاتا ہے کہ اس میں لگایا اتنے پیسے، اور پھر وہ پیسے تو سلامت ہیں، ان پیسوں نے مزید کچھ اور نفع کا راستہ کھول دیا۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ برابر سرابر ہو گیا تو اس کو بھی لوگ گھاٹے سے تعبیر کرتے ہیں کہ اتنی محنت، اتنا وقت انسان نے لگایا اور جہاں کا وہیں ہے، یعنی کچھ بھی نفع نہیں آیا، یعنی گھاٹے میں چل رہا ہے، کیونکہ کہیں بھی اگر محنت و مشقت کرے گا تو کچھ نہ کچھ بدلے میں ملے گا، یہاں کچھ نہیں ملا تو گھاٹا تو ہوا۔ تو کبھی گھاٹے سے مراد یہ ہے کہ ربح نہیں ملا، کبھی گھاٹے سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ ربح تو اپنی جگہ پر جو رأس المال ہے، جو اصل پونجی ہے، وہ خطرے میں ہے، یا تو تھوڑا سا خطرے میں ہے یا پورا خطرے میں ہے۔ یہاں غبن کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو چوکنا کیا ہے کہ آپ اس کاروبار کے تئیں سنجیدہ رہیے، سنجیدگی سے کام لیں، کیونکہ اگر آپ نے توجہ نہیں دیا تو اکثریت گھاٹے میں جا رہی ہے، کہیں آپ بھی اس اکثریت میں سے ایک نہ ہو جائیں اور آپ کا معاملہ بھی گھاٹے ہی کی طرف جائے۔ یہ ہے دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مغبون کہہ کر کے لوگوں کی توجہ کو موڑنا۔ امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری میں لکھا کہ تاجر کی ایک مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں لوگوں کو دی ہے کہ جس کے پاس راس المال ہے اور وہ نفع اور فائدے کی تلاش میں ہے، راس المال کی سلامتی کے ساتھ ساتھ، تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار کے اندر ضروری ہے کہ وہ محنت مشقت کے ساتھ ساتھ اپنی کھلی نگاہوں کے ساتھ مارکیٹ میں چلے، کھلی نگاہوں کے ساتھ چوکنا رہے کہ ہم جس سے معاملہ کر رہے ہیں یہ دھوکے باز لوگ تو نہیں ہیں، اور خود اپنے اندر بھی کچھ ایسی صفتیں لائے کہ جو اوصاف اسے کامیابی کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ کچھ صفتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کو آگے بڑھاتی ہیں، اور کچھ صفات انسان کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو اس کو نقصان میں ڈالتی ہیں۔ تو اب اگر وہ شخص کاروبار میں لگا ہی ہے تو پہلے نمبر پر اس بات پر دھیان دے کہ کاروبار جس شخص کے ساتھ کر رہا ہے وہ ہے کون،
کہیں اس کی وجہ سے دھوکے میں تو نہیں پڑ رہا ہے، پتہ چلا کہ پورا راس المال ہی اس کا ضائع اور برباد ہو گیا۔ دوسری چیز، سچائی کو لازم پکڑے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروباریوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، کہ اگر دونوں نے، خریدنے اور بیچنے والوں نے، سچائی اور بیان سے کام لیا، جھوٹ نہیں آنے دیا۔ سچائی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سچائی کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی پوچھے سچائی کسے کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ احسنت، الشیء الذی یطابق الواقع، الامر المطابق للواقع، امر واقع کے مطابق جو چیز ہوتی ہے وہ سچائی ہوتی ہے، جو اندر وہی زبان پہ۔ امر واقع یہاں ہے، زبان سے وہ چیز، تو زبان سے وہ نہیں نکلتی ہے جو دل میں نہیں ہوتی۔ تو دل میں ہمارا پلان کچھ اور ہے، زبان سے ہم سامنے والے کو کچھ اور بولتے ہیں، تو یہ امر واقع کے مطابق ہے؟ یہ نہیں، جو اندر ہے وہی زبان پہ ہے۔ تو اسی کو سچائی کہتے ہیں کہ امر واقع یعنی جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے۔ سچائی کو انسان لازم پکڑے، اور کامیابی کے لیے ایک اور صفت یہ ہوتی ہے کہ جس میدان سے وہ اپنے آپ کو جوڑنا چاہتا ہے اس میدان کی باریکیوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس میں مہارت پیدا کرے۔ جس میدان سے بھی اس کا تعلق ہو، بغیر سوچے سمجھے اس کے اتار چڑھاؤ کو جانے، اس کی باریکیوں کو نگاہ میں رکھے، وہ شخص اگر جائے گا تو وہ کہیں نہ کہیں گرنے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو مہارت اور تجربہ اسے اس میدان کے حوالے سے ضروری ہے، تاکہ اس کا یہ کاروبار زوال کی طرف جانے کے بجائے عروج کی طرف جائے، ترقی اسے حاصل ہو، کامیابی اور نفع اسے ملے۔ یہ تو ہو گئی مثال کاروبار کی، تاجر کی۔ اس کو اس حدیث پر فٹ کرتے ہوئے اگر یہ کہا جائے کہ صحت و تندرستی اور خالی اوقات یہی ہے دراصل انسان کا رأس المال۔ انسان کا رأس المال کیا ہے جو اس کاروبار میں لگانا چاہ رہا ہے؟ صحت و تندرستی اور خالی وقت، یہ رأس المال ہے۔ اب اسے چاہیے کہ وہ سودا کرے رب کریم سے۔ یہ تھا کہ جس سے سودا کرنا ہے تھوڑا سمجھ کر کے سودا کرے، کس کے ساتھ وہ سودا کرنا چاہتا ہے، تو کس کے ساتھ سودا کرے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ سودا کرے، اور سودا کرتے ہوئے چند چیزوں کا خیال کرے۔ ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے وہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے، ایمان رکھے، اور نفسانی خواہشات سے لڑتا رہے، اور ہر طرح کے جو دشمن دین سے اسے ہٹانا چاہتے ہیں، ایمان سے اسے پھیرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنے نفس سے دور کرنے کی کوششیں کرتا رہے۔ تو ایسا کرنے سے وہ اپنے اس کاروبار کے اندر کامیاب ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ تو کیا بتایا کیسے کرنا ہے اس تجارت کو؟
تؤمنون باللہ، کہ ایمان سے، ایمان کو اپنا توشہ بناتے ہوئے اس کاروبار کو ترقی کی راہ پہ لگانا ہے۔ امام طبی کا پورا کیا۔ امام طبی رحمۃ اللہ علیہ کے گفتگو بیچ میں اور کچھ دیگر نصوص کی تشریحات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے وضاحت کیا ہے۔ شروع انہی کے قول سے کیا۔ تو اس طور پر یہ ہے کاروبار جو کسی بھی بندے نے ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے شروع کیا ہے۔ تو دو باتوں کا وہ خیال کرے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ نفس کی اطاعت سے اپنے آپ کو بچائے، اور دوسری یہ کہ شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ تو اس کا یہ راس المال بھی محفوظ ہوگا اور اسے نفع بھی اس کاروبار کے اندر ملے گا۔ تو ان دونوں شروط کے ساتھ ساتھ جو اوپر ذکر کی گئی، سچائی کی اور معلومات کی، مہارت کی، ان دونوں شروط کے ساتھ ساتھ بندہ نفس اور شیطان کے دھوکوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوششیں کرے گا، تو اس میدان کے اندر اسے یہ ضرور ملے گا، ورنہ نقص، خسارہ اور گھاٹا اس کے ہاتھ آئے گا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کثیر من الناس، یعنی اکثر لوگ یا بہت زیادہ لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اسی کا ہم معنی قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اسی کا ہم معنی ہے وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ شکر گزار بندے ہمارے کم ہیں۔ تو کون بچے؟ ناشکرے بچے، اور ان کی تعداد کثیر ہے، زیادہ ہے۔ تو جو بات اس حدیث کے اندر کہی گئی ہے کہ ہم گھاٹے اور خسارے میں ہیں، یا ہماری اکثریت گھاٹے اور خسارے میں ہے، یہی بات قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ذکر فرمائی ہے۔ نعمتیں اللہ نے انسان پر بہت کی ہیں، بہت ساری نعمتیں۔ یہاں دو نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، صحت اور فراخ کو۔ کیا یہی سب سے بڑی نعمت ہے؟ نہیں۔ دنیاوی نعمتوں میں یا پہلی نعمت جو انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ہدایت۔ ہاں؟ ہاں؟ موضوع کیا چل رہا ہے؟ کاروبار۔ ہاں؟ کاروباری کی تو بات ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو نعمتیں دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے اوپر کئی ایک ہیں، اور یہ دونوں نعمتیں سر فہرست ہیں جن کا اس حدیث کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگر ان دنیاوی نعمتوں کو ہم حقیقی نعمت میں بدلنا چاہیں،
ان دنیاوی نعمتوں کو جو بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں انہیں ہم حقیقی نعمت بنانا چاہیں، کیا کرنا ہوگا؟ ہے قدر کرنا، بالکل. دیکھیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم بات کہی ہے، الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والا او عالما او متعلما، کہ دنیا ملعون ہے اور دنیا میں موجود ساری چیزیں ملعون ہیں، لعنت زدہ ہیں، سوائے اللہ رب العالمین کے ذکر یا اس جیسی دوسری چیزیں اور ان کو سیکھنے اور سکھانے والے، یہ اس لعنت کے دائرے سے باہر ہیں. کیا خلاصہ نکلا؟ دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کر کے اگر کوئی خلاصہ ہم نکالنا چاہیں تو کیا خلاصہ نکلے گا؟ ہر تجارت بے سود ہے سوائے اس تجارت کے کہ آدمی اپنی صحت اور فراغ ذکر اللہ. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اور کوئی کام نہ کرے آدمی دنیا میں رہ کر کے؟ وہ بھی ذکر اللہ ہوگا اگر اپنی نیت صحیح. بارک اللہ فیک. گویا کہ دنیاوی جو بھی چیزیں ہیں خالص دنیاوی چیزیں، یعنی کچھ چیزیں خالص دنیاوی ہیں اور کچھ چیزیں خالص عبادات ہیں. تو خالص عبادات تو دائرہ لعنت سے خارج ہیں، لیکن جو خالص دنیاوی چیزیں ہیں وہ دائرہ لعنت کے اندر شریک ہیں. اب اگر اس کو ہم اس دائرے سے نکال کر دوسرے دائرے میں پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کو پہلے والے حصے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، یعنی اس حصے کو اس حصے سے لنک دے دیں کہ وہ جڑ جائے. اگر وہ جڑ گیا تو دائرہ لعنت سے خارج ہو گیا، اور اگر نہیں جڑا ہوا ہے مستقل ہے وہ تو اس دائرہ لعنت کا حصہ وہ بنے گا. کیسے جوڑیں گے اس کو؟ نیت کے ذریعے سے، یعنی اسے وسیلے کے طور پر لیں، اسے ذریعہ اور سبب کے طور پر لیں. دوسرے والے دائرے میں موجود چیزوں کی، وہ ہمارا ہدف اور ٹارگٹ ہے اور یہ ہمارے وسائل اور ذرائع ہیں. تو ان وسائل اور ذرائع کو ہم استعمال کر رہے ہیں تاکہ اس ہدف تک ہم پہنچ سکیں. ہم کھا اس لیے رہے ہیں تاکہ جسم ہمارا رب کے حضور کھڑے ہونے کے قابل ہو سکے. ہم کس لیے کھا رہے ہیں؟ جسم میں توانائی آئے گی، قوت آئے گی تو ہم رب کے حضور کھڑے ہو سکیں گے، اس کے حکم کو ہم دنیا میں نافذ کر سکیں گے، اس کے حکم کے مطابق ہم گفتگو کر سکیں گے. گویا کہ ہم اس قابل ہوں گے کہ رب کریم کے اوامر اور اس کے احکامات کو دنیا میں نافذ کر سکیں، اپنے اوپر اور دوسروں کو اس کی طرف رہنمائی کر سکیں. تو دونوں کا ایک دوسرے سے لنک یہاں موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہے کوئی تعلق؟ اگر تعلق ہے تو دائرہ لعنت سے خارج ہے. اگر ہم نے دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا، یہ کھڑکی ہم نے کیوں بنائی؟
روشنی ہوا، یہ خالص دنیاوی فائدہ ہے۔ اب اس کو ہم اس کے ساتھ اگر جوڑنا چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اذان کی آواز اس راستے سے آتی ہے تو یہ بھی ہماری نیت کا ایک حصہ ہے۔ بطور مثال ہم نے جوڑ دیا اس کے ساتھ۔ ہم سوتے کس لیے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم نہیں سوتے ہیں تو جسم کے اندر کی جو بے چینی ہے، جو تھکاوٹ ہے، وہ ہمیں ایک پل کے لیے بھی اللہ رب العالمین کے ذکر اور شکر اور عبادت اور بندگی کے لیے کھڑے ہونے کی حیثیت میں ہمیں نہیں رکھے گی، اس لیے ہم سو جاتے ہیں۔ بعض صحابہ نے ذکر فرمایا احتسب علی اللہ نومتی کما احتسب قومتی، احتسب علی اللہ نومتی کما احتسب قومتی، کہ سو کر کے بھی میں اللہ سے ثواب اور اجر کی نیت کرتا ہوں، یعنی سو رہا ہوں تو اس پر بھی اللہ ہم کو اجر دے گا، کیونکہ اس کو ہم نے جوڑ دیا قیام کے ساتھ کہ فریش ہو کر کے ہم اگر عبادت کریں گے، فریش ہو کر کے ہم رب کے حکم کے مطابق زمین پر چلیں گے تو یہ اس کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ تو اگر ان مباحات کو جو دنیاوی امور سے متعلق ہیں اللہ نے ہمارے لیے جائز قرار دیا ہوا ہے، ان مباحات کو وسائل اور ذرائع کی شکل میں ہم لے رہے ہیں، اور ہمارا اصل ٹارگٹ، ہمارا اصل مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی ہے، اسی کے لیے ہم اپنے آپ کو اور دوسروں کو تیار کرنے اور اس طرف لانے کی کوششوں میں ہیں، تو یقیناً پوری زندگی ہماری اطاعت اور عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ زندگی کا کوئی بھی پل، کوئی بھی حصہ اس سے خارج ہوگا، کوئی بھی حصہ اس سے خارج نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ خواتین جو کچن میں اپنا ایک بیشتر حصہ وقت کا گزارتی ہیں، وہ بھی اگر اپنی نیتوں کی اصلاح اور درستگی کے ساتھ میں وہاں کھڑی ہوں اور ڈھیر سارا وقت جو ان کا وہاں گزرے، رب کریم اس پر ان کو کیا دے گا؟ اجر دے گا، کیونکہ وہ ذریعہ اور سبب ہے خود ان کے اپنے آپ کے لیے اور گھر میں موجود دیگر افراد کے لیے، کہ وہ صاف ستھرا کھانا تناول کر کے جسم کو اس قابل بنا سکیں کہ اس جسم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کا معاملہ اختیار کیا جا سکے، اور احکام الہیہ کو اپنے اوپر اور بچوں اور گھر کے دیگر افراد پر نافذ کرنے کے قابل بنا سکیں، ورنہ بھوکے پیٹ انسان سوائے لیٹنے اور بیٹھنے کے وہ کسی کام کے ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ دیکھیے صحابہ کرام کا معاملہ غالباً سورۃ الانفال میں رب کریم نے غزوہ بدر کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس میں صحابہ کرام لڑتے لڑتے کفار اور مشرکین کے ساتھ، ہر انسان کام کرنے کے بعد تھک جاتا ہے، اور اگر لڑائی جیسا کام ہو تو اس میں تھکاوٹ اور زیادہ آئے گی۔ جی بالکل یہی آیت ہے، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، تو رب کریم نے ان کے اوپر اونگھ ڈال دیا۔ اونگھ اور نیند میں فرق ہے۔ آدمی سو جاتا ہے تو جسم کے اندر موجود تھکاوٹیں ایک ایک کر کے ختم ہو جاتی ہیں، اور مکمل فریش ہو کر کے اسے لگتا ہی نہیں ہے کہ میں کبھی تھکا ہوا تھا۔
جسم کی یہ حالت اس کی ہو جاتی ہے، پر وہاں سونے کے لیے مجال نہیں، امکان نہیں، کیونکہ دشمن سامنے ہے اور خطرات مڈلا رہے ہیں۔ رب کریم نے ان کے اوپر کرم کیا کہ ان کے اوپر اونگھ ڈال دیا، اور وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لیے میدان کے اندر موجود، اونگھ آتی ہے، آنکھ بند ہوتی ہے اور تلوار لگتا ہے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر رہا ہے۔ تو رب کریم نے امانتاً اس کو کہا ہے کہ ہم ان کو اطمینان اور سکون کی حالت بخشنے کے لیے اونگھ کی کیفیت ان کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ تو یہ خالص دنیاوی نعمت ہے، لیکن وہ ذریعہ اور سبب بن رہی ہے ایک بڑی عبادت کے لیے۔ تو حکم المباحات، ایسے میں کیا ہوگا؟ للوسائل احکام، المقاصد، للوسائل احکام المقاصد، وسائل کا حکم وہ ہوگا جو مقاصد کا ہوگا۔ مقصد اور ٹارگیٹ آپ کا اگر عبادت ہے اور اس کے لیے آپ اتنا سارا جتن کر رہے ہیں، اتنی ساری محنتیں اور اتنے سارے شغل اپنی زندگی کے اندر لا رہے ہیں، تو ان پر رب کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، کیونکہ اس کو آپ نے ذریعہ اور سبب بنا دیا ان عظیم الشان مقاصد کا۔ تو یہ وسائل ان مقاصد کے حکم میں آئیں گے۔ الوسائل لها احکام المقاصد۔ اسی لیے ائمہ فقہ نے یہ بات کھول کر کے کہی، ما ادى الى حرام فهو حرام وما ادى الى واجب فهو واجب۔ وہ ہے اپنے آپ میں مباح، لیکن وہ کسی حرام تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے، تو وہ مباح اب مباح نہیں رہے گا، اب کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، مباح اب نہیں رہے گا وہ، کیونکہ حرام تک پہنچانے کا ذریعہ ہو گیا۔ اگر فتنے اور جنگ کے ایام میں ایک شخص اسلحے بیچ رہا ہے، اوزار بیچ رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے فتنے دبیں گے؟ آپس کے اندر تناؤ اور قتال کا جو سلسلہ چل پڑا ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ مارکیٹ کے اندر جگہ جگہ اسلحے بیچنے والے موجود ہیں۔ تھمے گا یا بڑھے گا؟ تو یہ ذریعہ اور سبب بننا ہے فتنے کو بڑھانے کا۔ بیچنا جائز ہوگا؟ ہتھیار کا ان ایام میں، ہتھیار کا بیچنا ان ایام میں جائز اور درست ہوگا؟ نہیں، عام حالات میں جائز ہے، عام حالات میں جائز ہے، پر ان ایام میں جہاں مسلمانوں کا آپس کے اندر کچھ معاملہ ہو جائے اور اس بیچ میں اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو جائیں، تو ایسا کرنے والے صحیح اور درست کام نہیں کرتے۔ پھول پتیاں بیچنا جائز ہے یا حرام؟ اور اگر کسی مزار کے پاس پھول پتی کی دکان آپ کھول لیں، بھئی وہ چادریں خریدیں گے آپ سے، پھول پتیاں آپ سے خریدیں گے اور کہیں گے پھول پتیاں بیچنا جائز ہے، چادریں بیچنا اور خریدنا جائز ہے، درست ہے، اس میں حرام کیا ہے؟ تو حرمت کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ وہ شخص لے جا رہا ہے قبر پر چڑھانے کے لیے، وہ شخص ہم سے خرید کر کے اور کہاں لے جائے گا؟ قبر تک لے جائے گا، اس کے اوپر چڑھاوا چڑھائے گا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
والعدوان، رب کریم نے اس سے ہمیں منع کیا. تو وہ چیز ناجائز اور حرام ہو جائے گی. صحیح اور درست یہ نہیں ہے. ایک شخص کہتا ہے سلیا سیمنٹ کی دکان میں آ کر کے، دکان کھولا ہوا ہم نے، کہتا ہے بھائی ذرا ریٹ کم کر دیجئے، اصل میں ہم مندر بنانا چاہتے ہیں، پوجا گھر بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کچھ آپ ریٹ مناسب لگا لیں، کم کر دیں. کیا کرنا چاہیے اس کو؟ بیچنا جائز ہوگا؟ کم کرنا تو بہت دور کی بات ہے. وہ نفع دے کر کے بھی اگر خرید رہے ہیں تو بھی ہمارے لیے، حالانکہ اس سلیا سیمنٹ کو عام حالات میں بیچنے میں کوئی حرج، وہ اگر بتائے بغیر، وہ شخص اگر خریدتا ہے کہ ہم کہاں اس کو استعمال کرنے والے ہیں، یہ بتائے بغیر اگر خریدتا ہے تو جائز اور درست ہے. لیکن اگر وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم مسجد کے لیے اسے خریدنا چاہتے ہیں، وہیں پہ حکم چینج ہو گیا، حکم وہیں پہ بدل گیا. وہاں حرام تھا، یہاں جائز ہی نہیں بلکہ مستحب قرار پائے گا، کیونکہ ہمارا تعاون ہو رہا ہے. ہم اس کو جتنا ممکن ہو سکتا ہے اس کے لیے سہولت اور آسانی کا معاملہ فراہم کر رہے ہیں. اسی کو کہا جاتا ہے الوسائل لہا احکام المقاصد. ائمہ فقہ نے رحمہم اللہ اس مناسبت سے جو مثال انہوں نے دی ہے وہ مثال قابل غور ہے. وہ فرماتے ہیں کہ انگور بیچنے والے، انگور کا کاروبار کرنے والے انگور بیچتے اور خریدتے ہیں، جائز ہے ان کے لیے. لیکن ایک شخص آتا ہے اور اپنی فیکٹری کے لیے اس کو خریدنا چاہتا ہے، اور اس بیچنے والے کاروباری شخص کو یہ پتہ چلتا ہے تو کہا اگر وہ ان کے ہاتھ بیچے گا تو ان کے ساتھ گناہ میں وہ شریک ہوگا. اگر اسے معلوم ہو گیا کہ وہ شخص اپنی فیکٹری کے لیے اس کو خرید رہا ہے، اسے معلوم ہے اور اس کے باوجود بھی وہ اس کے ہاتھ سے بیچ رہا ہے، تو پھر گناہ میں وہ برابر کا شریک ہوگا. الوسائل لہا احکام المقاصد. اگر حرام کا ذریعہ اور سبب بنے تو حرام، اور اگر واجب کا ادائیگی کا ذریعہ اور سبب بن جائے تو واجب ہو جائے گا. اب اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اسے کمپیوٹرائز کر کے اور آج کے دور کے اعتبار سے اسے چھاپنا، اس کی طباعت کرنا، اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ اس دور کے لوگوں کے لیے ایک ذریعہ اور سبب ہے قرآن مجید کی حفاظت کا، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ بھائی ہمارے اسلاف نے تو نہیں کیا. انہوں نے کاغذ پر، چمڑے پر، ہڈیوں پہ، ان سب چیزوں کو انہوں نے تحریر کیا، لکھا. تو آج بھی چمڑے لے کے آئیے، ہڈیاں لے کر کے آئیے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس زمانے میں انہوں نے کیا تھا اس پر قرآن مجید کو لکھیے اور اس کی حفاظت کیجیے. ایسے کریں گے. یہ مباح چیزیں ہیں. کمپیوٹرائز کرنا یہ حرام چیزیں فی نفسی یہ حرام نہیں ہے کہ حرام کا ہم استعمال کر رہے ہیں ایک اچھے کام کے لیے. اگر وہ مباح چیزیں ہیں
تو اطاعت اور بندگی کے کام کے لیے اس دور کے اعتبار سے جو میسر ہوں گی ان کا استعمال کیا جائے گا، کیونکہ اس کو محفوظ کرنا ہے۔ تو محفوظ کرنے کے لیے اگر اس دور کے اعتبار سے جائز اور مباح چیزوں کو اختیار نہیں کرتے تو مہجور ہو جائیں گی۔ اس کے باقی رکھنے کے جو وسائل ہیں یہ اس سے ہٹ کر کے ہوں گے، تو رب کریم چاہتا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ تو اس دور میں جو میسر تھا اس کو اختیار کیا گیا اس کی حفاظت کے لیے، اور آج کے دور میں جو میسر ہے بشرطے کہ وہ حلال اور جائز ہو، مباح چیز ہو، اسے اختیار کیا جائے گا۔ ہر طرح کی پروگرامنگ کی جائے گی قرآن مجید کو آسان بنانے کے لیے، اس تک لوگوں کو اور لوگوں کو اس تک پہنچنے اور پہنچانے کے لیے۔ اس طرح کے جتنے بھی وسائل ہیں، جتنے بھی ذرائع ہیں، سب کو اپنانا اسی قدر اہم ہے جس قدر کہ اس دور میں ان چیزوں پر لکھنا اہم اور ضروری تھا۔ تو کچھ لوگ اس طرح کی چیزیں ذکر کرتے ہیں اور مسائل کو سمجھنے کے بجائے اور سمجھانے کے بجائے اس کو اور زیادہ الٹ کر پیش کرنے کی کوششیں کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں نہیں تھیں، یہ کہاں سے آ گئی۔ دنیاوی چیزیں اگر وہ مباح اور جائز ہیں، حلال ہیں اور واجب کے لیے وہ ذریعہ بن نہیں ہے، تو نہ صرف یہ کہ مباح اور جائز ہیں بلکہ اس کا اختیار کرنا واجب ہے، اور اگر کسی مستحب چیز تک پہنچنے کا ذریعہ اور سبب بن نہیں ہے تو مستحب ہوں گی۔ بعض فقہا نے یہاں تک کہا ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ اگر ایسا ہو جائے کہ وہی ایک راستہ بچا ہوا ہے مکہ مکرمہ تک پہنچنے کا، ایک ہی راستہ بچا ہوا ہے، دوسرا راستہ اگر نہیں ہے تو اس راستے کو اپنانا ہمارے لیے واجب ہو جائے گا، اور اگر دوسرے بھی راستے ہیں تو مستحب رہے گا۔ اگر کوئی اور راستہ نہیں بچا، صرف وہی ایک راستہ بچا ہوا ہے تو اس کا اختیار کرنا ہمارے لیے واجب ہو جائے گا۔ پانی والے جہاز کا استعمال اب برائے نام ہی رہ گیا، اب لے دے کر کے بائی ایئر لوگوں کا وہاں تک پہنچنا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ بائی ایئر وہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو اس کے اوپر حج واجب ہو جائے گا، اور فلائٹ کا استعمال کرنا اس کے لیے ضروری قرار پائے گا، کیونکہ اس کے بغیر وہ حج کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ ایسے حالات بنے کہ حج کی ادائیگی جس کا ادا کرنا فرض اور 5 ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا اس کے بغیر، ایسا کرنا اس کے لیے واجب ہوگا۔ تو ان نعمتوں کا جن کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تذکرہ فرمایا، ان نعمتوں کا استعمال اگر رب کریم کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے وہ کر رہا ہے اطاعت اور بندگی کے کام میں، تو اس کا یہ بھی محفوظ ہوگا جس کو راس المال کہتے ہیں، جمع پوجے کہتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کی محنت اور کوششوں کے اعتبار سے، اطاعت اور بندگی کے معیار کے اعتبار سے اسے ربح بھی حاصل ہوگا۔ ربح یعنی فائدہ اور نفع بھی اس شخص کو اسی کے بقدر حاصل ہوگا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر یا تو تمنائیں بیچ میں آڑے آ جاتی ہیں، اور یا پھر تصویف یعنی صوفہ کا استعمال،
یعنی کل کر لیں گے، اس کام کو کل کر لیں گے، یا تو وہ بیچ میں رکاوٹ بن کر کے سامنے آ جاتی ہے، اور پھر وہ چیز جس کا اس نے تمنا کیا یا جس کے تعلق سے اس نے ٹالنے والا معاملہ کیا کہ اس کام کو کل کر لیا جائے، آنے والے کل تک وہ انسان بیمار ہو گیا، آنے والے کل تک وہ انسان کئی طرح کی مشغولیات کا شکار ہو گیا، تو کیا اب ان چیزوں کو وہ اختیار اپنی زندگی کے اندر کر سکے گا جس کے ذریعے سے اسے نفع اور فائدہ حاصل کرنا تھا اپنے کاروبار میں؟ اس نے ٹالا، بتایا گیا اس کے سامنے کہ آپ اس کاروبار کو ایسے ایسے کریں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، کہا بإذن اللہ کل سے میں شروع کرتا ہوں، کہا آپ نے بہت صحیح بات بتائی ہے، اچھی تقریریں، بہترین قسم کی گفتگو سننے کے بعد بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں واقعی یہ سب چیزیں پرفیکٹ ہیں، تو کہا بسم اللہ کیجئے، کہا کل سے انشاءاللہ۔ یہ چیز ہوتی ہے ہماری زندگی میں یا نہیں؟ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کثیر من الناس، کیونکہ آنے والے کل کے تعلق سے یہ صحت اور فراغ باقی رہے گا، اس کی ضمانت ہے، پر آج ہے اور آج اس کو ہم یوں ہی چھوڑ رہے ہیں تو گیا یہ خسارے میں، نقصان میں گیا۔ باوجود ربح واضح ہونے کے، کامیابی واضح ہونے کے، انسان نے اس کو ٹال مٹول سے کام لیا، سست روی سے کام لیا، اور اس کی تندرستی آنے والے کل میں بگڑ گئی، چلتے چلتے فالج کا اٹیک ہو گیا اور وہ بستر پر پہنچ گیا۔ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کے سہارے پہ ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرے ہوئے اوقات میں جو نفع اور فائدہ اس کو حاصل کرنے کا پورا اختیار تھا صحت باقی رہنے کی وجہ سے، اور جس وقت میں اس کو انجام دینا تھا وہ وقت اس کے سامنے میسر ہونے کے، اس نے بالکل ہی اس پر دھیان نہیں دیا، گھاٹے میں چلا گیا۔ نیت پیدا نہیں ہاں، نیت تو کیا گھاٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہ کرنے کی وجہ سے۔ نیت سے اتنا بڑا اجر نہیں ملے گا جب تک کہ اس کام کو انجام نہ دے لے۔ کیا صرف نیت کی وجہ سے انسان کو مل جائے گا؟ ہم نے نیت کیا کہ کل انویسٹ کریں گے، نیت کیا، نیت تو اچھی ہے، تو کیا جن لوگوں نے کل انویسٹ کیا تھا اور ایک دن میں 500 روپے کا فائدہ انہیں ملا انویسٹ کرنے کی وجہ سے، ہماری نیت کرنے کی وجہ سے کم 200 روپے کا تو نفع آئے گا؟ نہیں آئے گا بھئی، انہوں نے انویسٹ کیا تھا، ان کو 500 آیا، کچھ تو ہمارے کھاتے میں بھی آنا چاہیے، کیونکہ ہم نے بھی نیت کیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جمع پونجی لگائے اور اس کے ساتھ نیت کرے، جمع پونجی لگانے کے ساتھ ساتھ نیت کرے، تو اجر اس کا آئے گا، یعنی کر سکتا ہے، اور کر سکنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو عملی طور پر انجام دینے کے لیے آگے بڑھے، نیت صادقہ کے ساتھ ساتھ، تو اس کو ملے گا۔ ہاں، البتہ ایک شخص ایسا ہے جو پختہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کے کرنے کا، پختہ ارادہ کرتا ہے، لیکن ایسی رکاوٹ آتی ہے جس رکاوٹ کو دور کرنے پر وہ شخص قادر نہیں ہے، ایسی رکاوٹ آتی ہے اس کام اور اس نیت کے سامنے، رکاوٹ آ کھڑی ہوئی، تو کیا اس کی نیت کے اعتبار سے اس کو اجر ملے گا؟ بے شک اجر ملے گا۔ ان بالمدینۃ اقواما یا رجالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا
تبوک کی مناسبت سے، اور وہ آیت کریمہ بھی موجود ہے، تولوا وأعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ تو پورے طور پر وہ ریڈی ہیں اور اس میں شریک ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو آگے بڑھانے کے لیے سامان میسر نہیں تھا، اس لیے جانے سے وہ لوگ رہے۔ انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شارکوکم فی الاجر، ہے مدینے میں، ما قطعتم وادیا ولا سرتم مسیرا، جو کچھ بھی آپ یہاں کر رہے ہیں تو اس میں حصہ رب کریم نے ان کا بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے پختہ عزم اور ارادہ۔ پختہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ، یہ پختہ عزم اور ارادہ جب انسان کے اندر آ جائے اور وہاں ایسی کوئی رکاوٹ آ جائے جو اس کے اختیار کے باہر ہو، وہ نہ کر سکتا ہو، اس کے بس میں نہ ہو، تو اس نیت پر رب کریم اسے کیا دے گا؟ یا ایسے ہی کسی برائی کا پختہ ارادہ کسی انسان نے کیا ہو، کسی برائی کا پختہ ارادہ کسی انسان نے کیا ہو اور کرنے کے لیے وہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہو، پھر اللہ کے ڈر سے پیچھے ہٹ جائے، سب کچھ میسر ہو چکا ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقہ، کہ آپ برائی مت کرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا اس شخص کے اختیار میں تھا کہ برائی کرے؟ مکمل تیاری اس کی ہو چکی تھی، لیکن جیسے ہی اللہ کا نام آیا اسے یاد دلایا گیا، تذکر، بندے کو رب کریم یاد آیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو کس کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا اس برائی کو؟ رب کریم بھرپور اس کو اجر دے گا۔ برائی کا ارادہ کرنے والے شخص جو کر سکتا ہے برائی اور نہیں کیا برائی رب کی وجہ سے، تو اس پر بھی اللہ رب العالمین اس شخص کو اجر دے گا۔ لیکن دنیاوی کوئی رکاوٹ آ گئی اور برائی نہیں کیا، پختہ ارادہ کیا، مثال کے طور پر کوئی انسان آ گیا، کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ہم وہ کام نہیں کر سکے، تو یہ جو پختہ ارادہ انسان نے کر لیا ہے اور عملی طور پر اس کام کے راستے میں کوئی دنیاوی چیز رکاوٹ بن کر کے آ گئی، تو اس پر ایک گناہ اس شخص کو ملے گا، نیت قلب یا عمل قلب دونوں چیزوں کے شامل ہونے کی وجہ سے، نیت قلب اور عمل قلب۔ نیت الگ چیز ہے اور عمل الگ چیز ہے، نیت کے ساتھ ساتھ یہاں عمل بھی موجود ہے دونوں مثالوں کے اندر۔ تو کس چیز کا عمل ہے؟ قلب کا عمل ہے، جیسے محبت یہ عمل ہے کہ نہیں؟ توکل عمل ہے کہ نہیں؟ خوف عمل ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ جسم کا نہیں، دل کا عمل ہے۔ تو بہت سارے اعمال کا تعلق دل سے ہوتا ہے، نیت بھی دل سے ہوتی ہے کہ ارادہ انسان نے کیا کیا ہوا ہے، برائی کا یا اچھائی کا، پر اکیلے یہ ارادہ اجر کے لیے کافی نہیں جب تک کہ عمل قلب نہ پایا جائے، جب تک کہ عمل قلب نہ پایا جائے۔ تو اگر عمل القلب پایا گیا ہے تو اس پر ضرور رب کریم کی طرف سے اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ یہ حدیث پڑھ لی گئی۔ مؤلف نے ایک دوسری سند یہاں پیش کی ہے، الصحۃ والفراغ والی روایت میں
ایک دوسری سند بھی پیش کی ہے، عباس ابن عبد العظیم العنبری کے سند سے، اور معلقاً پیش کی ہے، معلقاً ایک دوسری. اور یہ عباس العنبری ہی کی سند سے یا انہی کے طریق سے ابن ماجہ نے اسی روایت کو متصلاً ذکر کیا ہے. معلق تو متصل نہیں ہوتا ہے، لیکن امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب کے اندر اسی معلق کو متصلاً ذکر کیا. وہ کہتے ہیں حدثنا عباس بن عبد العظیم العنبری، تو یہ روایت متصل سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. قال حدثنا صفوان بن عیسیٰ عن عبد الله بن سعید بن ابی ہند عن ابیہ سمعت ابن عباس. یہ ہے دراصل ایک عظیم الشان سندی فائدہ. پچھلی روایت میں تھا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ رہے ہیں وہاں عن ابن عباس تھا، یہاں کیا ہے سمعت ابن عباس. یہ علم حدیث سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے ایک سندی عظیم الشان فائدہ ہے. اسی طریقے سے اس سند کو کے اندر ایک اور بھی فائدہ ہے کہ پہلی سند کے اندر ہے اخبرنا عبداللہ بن سعید هو ابن ابی ہند. یہ هو ابن ابی ہند یہ مؤلف کی طرف سے ہے، یہ تفسیر هو ابن ابی ہند سند کا حصہ نہیں ہے. پر دوسری سند میں جو عباس العنبری والی سند ہے اس کو پڑھیں، اس میں لکھا ہوا ہے عن عبداللہ بن سعید ابن ابی ہند، لکھا ہوا ہے عن عبداللہ بن سعید ابن ابی ہند. یہاں تفسیر کی ضرورت نہیں ہے کہ کون ہے عبداللہ بن سعید، تو وہاں ابن ابی ہند کی توضیح کر دی گئی تاکہ کسی اور طرف ہمارا ذہن نہ جائے. اور وہ اس معلق روایت کے اندر مفسر طور پر موجود ہے، واضح طور پر، الگ سے تفسیر اور توضیح کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے یہ ممکن ہے کچھ اور بھی وجوہات ہوں جن کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوسری سند کو پہلی سند کے ساتھ ساتھ ذکر کیا، جبکہ دونوں کا متن ایک ہی ہے، دونوں کا متن ایک ہی ہے. کس باب کے تحت مؤلف نے اس کو ذکر کیا؟ اس روایت کو کس باب کے تحت ذکر کیے ہیں؟ ما جاء فی الرقاق وعن لا عیش الا عیش الاخرہ، رقاق کے بیان میں، اور یہ کہ زندگی آخرت کی زندگی ہے. باب سے کیا تعلق ہے اس روایت کا؟ رقاق سے. دو چیزیں ہیں اس باب کے اندر ذکر ہیں، رقاق اور آخرت کی زندگی. اس روایت کا دونوں میں سے کس سے تعلق ہے یا دونوں سے ہے؟ ماشاء اللہ، ذرا وضاحت کریں گے. نہ تو دل کی بیماری دور ہوگی ایسی امراض اسباب کی وجہ سے، اور نہ ہی آخرت کا اجر حاصل ہوگا یا آخرت کا عیش حاصل ہوگا اگر ہمارے اندر یہ دو خامیاں پائی گئی. اور کوئی وضاحت؟ یہ دونوں باتیں بتا کر کے دل کو نرم کیا جا رہا ہے، احساس دلایا جا رہا ہے. کیسے؟ دھوکے میں ہیں، بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، جی سے بچے، بالکل بالکل بیدار ہو جائیں. بالکل. اور یہ نعمتیں دنیا کی عائش کے لیے نہیں، آخرت کی عائش کے لیے استعمال کریں، یعنی آخرت کا عائش تیار کریں. بارک اللہ فیک. بہترین ترجمانی ہے الحمدللہ. دراصل ان دونوں نعمتوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ذکر کیا ہے
یہ صحیح معنی میں اگر انسان غور و فکر کرتا ہے ان دونوں نعمتوں پر، تندرستی کی نعمت ہو یا خالی اوقات کی نعمت ہو، ان دونوں نعمتوں کے تعلق سے جب وہ غور و فکر سے کام لیتا ہے تو اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ ہمیں اب غفلت کے خول سے باہر نکلنا چاہیے، ورنہ کہیں اچانک ہم سے یہ دونوں نعمتیں چھین لی گئیں تو ہم گھاٹے میں چلے جائیں گے، یا اس کو اگر ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا تو یہ ڈر اور خوف اس کے اندر، دل کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے، دل کے اندر رقت پیدا کرتی ہے۔ یہ خوف اور ڈر اگر اس کے اندر برقرار رہے اس نعمت کے چھن جانے کا یا نعمت کے اندر گھاٹا آنے کا، تو یقیناً انسان خوف زدہ ہوگا اور وہ اس کو بچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ دوسری حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن معاذ بن قربة عن انس بن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاصلح الانصار والمهاجره۔ یہ ہے روایت جو اس باب کی دوسری روایت ہے، اور مؤلف نے کتاب الرقاق میں کل 3 روایتیں ذکر کی ہیں۔ مؤلف نے کتاب اس باب میں کل 3 روایتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی روایت گزر چکی ہے، اور دوسری یہ روایت ہے، اور تیسری کون سی ہے؟ تیسری روایت کہاں ہے؟ نہیں، حدیث نمبر 3 میں ہے، وہ 11۔ اچھا، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ کیسے اندازہ کیے کہ تیسرے نمبر کی حدیث ہے؟ اچھا، 3 لکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے؟ نہیں، اس کی وجہ سے نہیں، اصل صحیح بخاری کو ہم نے سامنے رکھ کر کے تیسرا میں نے کہا تھا کہ اس کتاب الرقاق کی تیسرے نمبر کی حدیث، تو اس کو الگ نمبر یہاں اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہاں صحابی چینج ہو گئے ہیں۔ صحابی دوسرے نمبر کی حدیث دیکھا ہے، صحابی کون ہے؟ انس بن مالک ہیں۔ دوسرے نمبر کی حدیث ملے یا نہیں ملے؟ انس بن مالک جو ابھی روایت پڑھی گئی ہے، اور تیسرے نمبر کی جو روایت ہے اس کے راوی کون ہیں؟ صحابی کون ہیں؟ سہل بن سعد۔ صحابی الگ ہو گئے یا نہیں؟ وہی صحابی ہیں یا الگ ہیں؟ الگ صحابی ہیں۔ صحابی کے چینج ہونے سے حدیث مستقل ہو جاتی ہے، وہ مستقل حدیث کہلاتی ہے، تو اس کے لیے الگ الگ دونوں کو نمبر دیا گیا ہے۔ گویا کہ اس باب کے تحت مؤلف نے کل 3 احادیث ذکر کی ہیں اس باب کے تحت، اور اس کے بعد پھر نیا باب آئے گا۔ کل 3 احادیث۔ تو حدیث نمبر 2 اور حدیث نمبر 3 ان دونوں کا موضوع ایک ہی ہے۔ حدیث نمبر 2 اور حدیث نمبر 3 ان دونوں کا موضوع ایک ہی ہے، صرف صحابی کا نام فرق ہے۔ پر ان دونوں میں کتنی روایتیں ہیں؟ حدیث نمبر 2 سے لے کر کے حدیث نمبر 13 تک کتنی روایتیں ہو گئی؟ 9 3 12 12 ہے نا؟ 12 ہے نا بھائی، ایک کم کر دیجئے، 13 میں سے ایک کم کر دیجئے تو
تو 12 نہیں ہوں گی. گویا کہ یہ 12 حدیث کا موضوع ایک ہی ہے. ان 12 احادیث کا موضوع ایک ہی ہے. ایک حدیث آپ نے پڑھ لی تو گویا یہ 12 حدیثیں آپ نے پڑھ لی ہیں. پر مؤلف نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الگ الگ مقامات پر اس کو ذکر کیا ہے. جو یہاں اکٹھی نظر آ رہی ہیں وہ الگ الگ مقامات پہ ہیں. تو اب ہم ذرا دیکھیں. پہلی جو جگہ ذکر ہے وہ یہی ہے، باب ما جاء فی الرقاق وان لا عیش الا عیش الاخرہ. یہ پہلی جگہ ہے. دوسری جو جگہ ہے وہ ہے کتاب الجہاد، باب التحریض علی القتال. اور تیسری جو جگہ ہے وہ بھی ہے کتاب الجہاد، اور باب ہے حفر الخندق. اور چوتھی جو جگہ ہے وہ ہے کتاب الجہاد، باب البیع فی الحرب اللہ یفر. اور پانچویں جو جگہ ہے وہ ہے کتاب مناقب الانصار، باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلح الانصار والمہاجرہ. اور اس کے بعد بھی کتاب مناقب الانصار، باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد کتاب المغازی، باب غزوۃ الخندق. اور اس کے بعد کتاب المغازی، باب غزوۃ الخندق. اس کے بعد کتاب الاحکام، باب کیف یبایع الامام الناس. اور اس کے بعد نہیں اس کے بعد جو 3 نمبر کی حدیث میں پہلی حدیث ہے اس کا باب کیا ہے؟ کیا باب ہے؟ باب ما جاء فی الرقاق وان لا عیش الا عیش الاخرہ، تیسرے نمبر کی جو روایت ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ باب مناقب الانصار ہے، باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلح الانصار والمہاجرہ. اور اس کے بعد جو روایت ہے آخر میں وہ کتاب المغازی، باب غزوۃ الخندق وہی الاحزاب. تو اب یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک حدیث کو، جو ابھی پڑھی گئی ہے حدیث، اس ایک حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے الگ الگ جگہوں پر اسے ذکر کیا ہے، مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے. اور اگر کوئی شخص صحیح بخاری شروع سے آخر تک پڑھنا چاہتا ہے تو یہ حدیثیں 12 مرتبہ اس کے سامنے ریپیٹ ہوں گی. مختلف جگہوں پر اس ایک حدیث کو 12 مرتبہ پڑھے گا. یہاں ہم اس کو ایک بار پڑھیں گے، دوبارہ یہ حدیث کہیں دوسری جگہ نظر نہیں آئے گی. تو اکٹھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کم سے کم وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ چیزوں کو اپنے اندر جمع کر سکیں. سند کے اعتبار سے میں یہاں گفتگو نہیں کروں گا، لیکن متن کے اعتبار سے، کیونکہ سند کے اعتبار سے بھی اس میں کچھ فوائد ہیں جو حدیث کے میدان سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے بیش غنیمت ہو. لیکن یہاں میں متن کی بات کروں گا کہ ذرا اس کے اندر دیکھیے، یہ جو پہلی روایت ابھی پڑھی گئی ہے، اس پہلی روایت کے اندر الفاظ ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاصلح الانصار والمہاجرہ. دوسری روایت اس کے الفاظ میں کچھ اضافہ ہے. کیا ہے اس میں؟ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الخندق فاذا المہاجرون والانصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال. پھر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہی، لیکن اس کے اندر فاصلح کے بجائے فاغفر ہے، فاصلح کے بجائے فاغفر للانصار والمہاجرہ ہے. اور وہیں پر بات ختم نہیں ہو گئی، بلکہ اس کے آگے ہے فقالوا مجیبین له نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا.
تو ان متون کو اکٹھا کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ان متون کو اکٹھا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ پورا واقعہ، پوری سچویشن اکٹھا حدیث پڑھتے ہوئے اکٹھا ہمارے سامنے موجود رہے گی۔ اب دیکھیے پہلی اور دوسری حدیث کو ملائیں اور اس کے بعد والی روایتوں کو بھی ایسے ہی ملائیں تو کئی چیزیں اس میں ہمارے سامنے کھل کر کے آتی ہیں۔ واقعہ ایک ہی ہے، واقعہ دو نہیں ہے، واقعہ ایک ہے، مسئلہ ایک ہے، لیکن اس کے اندر کہیں مختصر اور کہیں تفصیل، کہیں یہ پہلو اور کہیں کچھ اور پہلو الگ الگ ذکر کیا اور اسے پھر اکٹھا اس جگہ کر دیا گیا۔ تو یہ واقعہ غزوہ خندق کا ہے۔ پوری چیزوں کو سامنے رکھیں تو کیا سمجھ میں آتا کہ یہ واقعہ کب کا ہے؟ غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ کب پیش آیا؟ 4 6 نہیں، ہاں دیکھ کے بتائیے ذرا اطمینان سے۔ غزوہ خندق 5 میں پیش آیا یا 7 میں؟ اچھا، 5 سے کم نہیں، 5 سے زیادہ نہیں، چلیے صحیح ہے۔ غزوہ خندق سن 5 ہجری میں پیش آیا اور اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ غزوہ خندق کو جیسا کہ روایت کے اندر خود موجود ہے، ہمیں اپنی طرف سے نہیں کہنا ہے، غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ احزاب کے معنی جمع، حزب کی جمع ہے، مختلف جتھے، مختلف جماعتیں، گویا کہ مکہ کے کافروں کے ساتھ کچھ اور بھی لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور سب مل جل کر کے، یعنی الکفر ملت واحدہ کے تحت سب لوگ مل جل کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف میدان میں اتر آئے۔ اس موقع پر جو واقعہ پیش آیا اس واقعے کی ترجمانی اس حدیث کے اندر کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف نکلے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف نکلے۔ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنصَارُ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ مہاجر اور انصار یحفرون، حفرہ، یحفرو کے معنی ہوتے ہیں کھودنا، یحفرون فی غدات باردۃ، ٹھنڈی، ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، ٹھنڈی کے موسم میں صبح صبح وہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں زمین کو کھودنے میں۔ فلم یکن لہم عبید، نوکر نہیں تھے، خدام نہیں تھے، غلام، عبید یہ جمع ہے، مفرد اس کا عبد۔ یعملون ذلک لہم، کہ یہ کام ان عبید کے ذریعے سے، ان غلاموں کے ذریعے سے، ان خدام کے ذریعے سے کرائے جائیں۔ فلما رأى ما بهم من النصب والجوع، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کرتے کرتے ہر انسان تھک جاتا، نصب کے معنی تھکاوٹ اور جوع کے معنی بھوک، تھکاوٹ اور بھوک کی ملی جلی کیفیت کے آثار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اوپر دیکھے تو اس موقع پر یہ بات فرمائی، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاصلح الانصار والمہاجر، اور بعض روایتوں میں فاغفر للانصار والمہاجر۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہی، اور بعض روایتوں میں ہے فبارک فی الانصار والمہاجر، نیچے دیکھیں 4 نمبر کی، فبارک فی الانصار والمہاجر، اور اس 4 والی روایت کے اندر یہ بات بھی ذکر ہے کہ مدینے کے ارد گرد یہ لوگ خندق کھود رہے تھے، یحفرون الخندق
حول المدینہ، پر یہاں ذکر نہیں ہے کہ حول المدینہ کہاں سے کہاں تک، پر دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو خندق کھودا گیا وہ جو نوکیلے پتھر تھے حرات یعنی مشرقی جہاں میں، اس کو چھوڑ کر کے، کیونکہ حرات وہ اکیلے کافی ہے اس بات کے لیے کہ اس پر کوئی چل کر کے آگے نہیں جا سکتا، نہ ہی کوئی سواری اس کے اوپر چل سکتی ہے، تو وہ راستہ سیف ہے۔ تو حرہ یعنی نوکیلے پتھر، بڑے بڑے نوکیلے پتھر جو قدرتی طور پر وہاں موجود تھے، وہاں سے شروعات کیا گیا خندق کھودنے کا، اسی کو حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ کہتے ہیں۔ تو حرتین کے بیچ میں حرہ غربیہ یعنی جیسے جامعہ اسلامیہ کے آس پاس کے قریب کی جگہ حرہ غربیہ کہلاتا ہے، اور حرہ شرقیہ یعنی مسجد نبی سے اور پورب کی طرف۔ حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ، حرہ یعنی نوکیلے پتھر، نوکیلے پتھر مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی ہے، دونوں کے بیچ میں جو جگہ ہے کافی لمبا فاصلہ ہے، خندق وہاں کھودنا تھا، کیونکہ وہی ایک راستہ تھا جس سے وہ مدینے کے اندر داخل ہو سکتے تھے آسانی کے ساتھ۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے بعد، مشورہ انہوں نے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہاں پر خندق کھود لی جائے، تو اس سے ہماری حفاظت کا مسئلہ واضح ہو سکتا ہے، کلیئر ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لوگوں کو مشورہ دیا کہ خندق کھودا جائے، تو اسی کا یہاں ذکر ہے، یحفرون الخندق حول المدینۃ وینقلون التراب علی متونہم، متن کی جمع ہے متون، جس کے معنی ہوتے ہیں پشت، پیٹھ، کہ اپنے پیٹھ پر کھودنے کے بعد جو نکلتا تھا، یعنی مٹی یا پتھر یا ریت جو نکلتا تھا، اسے پیٹھ پر لاد لاد کر کے وہ اسے یہاں سے وہاں منتقل کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور اسی مناسبت سے ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام، آگے چل کر کے اور بھی روایتوں میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں، علی الاسلام ما بقینا ابدا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں کہتے اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ۔ اسی طرح سے بعض روایتوں میں جو اس کے بعد کی روایت ہے اس میں فاکرم الانصار، فاصلح، فبارک، فاغفر اور فاکرم، اصلح بھی آیا اور فاغفر بھی آیا، بارک بھی آیا اور اکرم آیا، فاکرم الانصار والمہاجرہ۔ تو اس کے اندر یہ اضافہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں یہ بات بھی کہی۔ اور حدیث نمبر 9 کے اندر کچھ اضافہ موجود ہے، حدیث نمبر 9 میں کیا اس میں اضافہ ہے؟ قال یؤتون بملء کف من الشعیر فیصنع لهم بإحالة سنحة توضع بین یدی القوم والقوم جیاع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن، یعنی ان کے بھوک کی کیفیت کا ذکر ہے کہ بھوک سے ان کی کیا حالت تھی، اور اس موقع پر ایسی چیزیں جو عام حالات میں کوئی شخص اس کو ہاتھ نہ لگاتا ہو، وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ایسی چیزوں کو بھی وہ کھا لینے کے لیے آگے بڑھ جاتے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَهِيَ بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ وَلَهَا رِيحٌ مُنْتِنٌ،
یعنی اس کے اندر بو باس بہت واضح شکل میں آ رہی تھی، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے اسے تناول کر لیا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اگر صبح کا تیار کیا ہوا شام کو بطور کھانے کے، جبکہ کئی مشینیں ایسی آ گئی ہیں کہ وہ گرم بھی کر دیتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ وہ گرم کی ہوئی ہے، پھر بھی انسان اسے کھاتے ہوئے کافی حرج محسوس کرتا ہے۔ یہ عظیم الشان نعمتیں ہیں جو رب کریم کی طرف سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ ان نعمتوں کا صحیح استعمال اگر انسان نہیں کرے گا تو اس کے لیے دکھ اور تکلیف کی بات ہوگی۔ ناشتہ تیار ہے، یہیں پر اکتفا، یہیں پر درس کو روکا جا رہا ہے۔ ناشتے کے بعد انشاءاللہ اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔